قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے سبت تیری ذات سے تاریخ بشر میں، وہ عزم کہ تھکتا نہیں طائف کے سفر میں۔ اے سارے جہانوں کے لیے مجدہ رحمت، احوال زمانوں کے سبھی تیری نظر میں۔ اور حیراں ہے تیری شان توکل پہ زمانہ، چولہا بھی نہ جلتا تھا مہینوں تیرے گھر میں۔ خورشید کے کاسے میں تیرا صدقہ انوار، خیرات تیرے حسن کی کشکول قمر میں۔ اے سید سادات عنایت کی نظر ہو، یہ عہد ہوس ڈوب چلا ظلمت شر میں۔ ہے سبت تیری ذات سے تاریخ بشر میں، وہ عزم کہ تھکتا نہیں طائف کے سفر میں۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے عاشقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں پر کریمانہ تبسم اور خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ میں اور مجھ سمیت آپ اور پورا عالم اسلام خوش ہے، دل سے خوش ہے، پورے ایموشنز کے ساتھ خوش ہے، کیونکہ یہ جو ایموشنز ہے یہ اس کے اپنوں تک بھی اسے وہ خوشی نہیں مہیا کر سکتے جو دو جہانوں کے سردار سے نسبت کے بعد اتنی خوشی اس کو دے دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے مالک، اللہ اکبر، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ پھر اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک عقیدت مند نے کہا کہ نعمت کونین ہوگی اس سوالی ہاتھ میں۔ آقا آپ اپنا ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ میں، آپ اپنا ہاتھ رکھ دیں۔ آج میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام آج ہی نہیں بلکہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں ان پر سلام پیش کرتا رہوں گا۔ ہم اور آپ ان پر سلام پیش کرتے رہیں گے، اغیار ان پر سلام پیش کرتے رہیں گے۔ وہ لوگ جو آج بھی ان کے دین پر نہیں ہیں مگر انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنے میں کسی طور پیچھے نہیں ہٹتے، انہیں خراج پیش کرنے میں کسی طور پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایک انسان کامل اگر کسی کو کہیے تو سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اغیار حیران ہیں، فرط حیرت میں ہیں کہ انسان اور اتنا عظیم ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جو آپ سے جڑے وہ بھی اتنا عظیم ہو جاتا ہے۔ انسان کامل کے انشاءاللہ تعلق سے یہ جو سیریز ہم نے منعقد کی ہے RYQ TV نے، آج اس کا ایک پروگرام ملک پاکستان کے جید اکابر اور مستند علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرما ہوئے، حضور خیر مقدم ہے، اور جناب پروفیسر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف فرما ہوئے، خیر مقدم قبلہ۔ انشاءاللہ دونوں باکمال شخصیات ہیں، خوبصورت کلام بھی کرتے ہیں اور آپ سب ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایک نوجوان پاکستان کے ماشاءاللہ ممتاز ثنا خواں، خوشگلو خوشیلان ثنا خواں، میں بڑے شوق سے سنتا ہوں، ماسٹر سمیر کو آج تشریف فرما ہوئے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور علیل بھی ہیں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول سے آغاز، میلاد النبی کا مہینہ ہے ماشاءاللہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے سبحان اللہ سبحان کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ اور یقیناً علامہ صاحب ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو نہ مکی حسن والا ہمارا نبی تو اسی ہمارے نبی آج ہم نے انسان کامل کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا ہے خراج پیش کرنا ہے میں چاہتا ہوں آغاز جو بنیادی طور پہ وہ یہ سوال ہونا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان کامل ہے انسانیت کی معراج آئے ہائے کس طرح لوگوں سے پیش آتے بیہیویئر کیا تھا لوگوں کا برتنا تعلقات روابط اس پر کچھ بات ہو الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم سبحان صدق اللہ مولانا العظیم بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب پورے عالم اسلام کو ربیع الاول شریف کا برکتوں رحمتوں اور عظمتوں والا مہینہ پہلی بہار وہ بہار کہ جس کے صدقے میں اللہ نے ساری بہاریں عطا کیا فرمائیں بات سبحان اللہ ساری رونقیں عطا فرمائیں وہ تشریف لائے اور اکوان عالم جگمگ جگمگ کر اٹھا واہ اور آج بھی الحمدللہ تبارک و تعالی انہی کا صدقہ ہم سب کھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انسان کامل بنا کر بھیجا آپ کی خلق کو بھی اور آپ کے خلق کو بھی رب تبارک و تعالی نے خلق کو رب تبارک و تعالی نے عظیم کیا اور خلق کو رب تبارک و تعالی نے جمیل فرمایا واہ واہ سبحان اور ان سا کوئی نہیں ہے بے شک اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ واہ واہ انسان ہی کوئی انسان وہ انسان ہے وہ انسان کامل رب تبارک و تعالی نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ظاہری اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب تبارک و تعالی نے آپ کی سیرت مبارک کو سب لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ بنایا حضور علیہ السلام لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور سلمان بھائی یہ ایک اتنا نازک پہلو ہوتا ہے عبادات اپنی جگہ تسبیحات اپنی جگہ تحلیلات اپنی جگہ لیکن جو تعلقات ہوتے ہیں مخلوق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ وہ بڑے مشکل ترین ہوتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسفار بھی فرمائے سفر بھی فرمائے حضور علیہ السلام نے نکاح فرمائے حضور کے دوست ہوئے حضور علیہ السلام نے ہر اعتبار سے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ معاہدات بھی کیے میثاق بھی کیے لیکن حضور علیہ السلام کے لیے غیر بھی یہ کہہ اٹھے
کہ آپ صادق الوعد والامین ہیں. واہ واہ واہ. آپ نے کبھی بھی اپنی زبان سے نہ کوئی غلط بات نکالی، نہ کسی وعدے کی خلاف ورزی کی. تو سب سے زیادہ تعلق داری کے اندر انسان کے یہ ہونا چاہیے کہ اس کی تعلق داری شفاف ہو، بالکل صحیح. نیٹ اینڈ کلین ہو. بالکل ایسا. انسان کی گفتگو، انسان کے معاملات، انسان کے تعلق داری. حضور علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے سراپائے شفقت و محبت و رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آپ کو اللہ نے لین بنایا، نرم بنایا اپنی رحمت سے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رحمتاً للمسلمین، مومنین نہیں بلکہ عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی آیا، ہر رسول آیا. کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وارسلت الی الناس عامۃ وبعثت الی الخلق کافۃ. سب نبی کسی علاقے کے لیے، اللہ نے مجھے سب کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. بلکہ صرف لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوق کے لیے رحمت للعالمین. تو وہ حضور علیہ السلام کے تعلق داری ہر ایک کے ساتھ دیکھیں آپ. غیر بھی اس کی غیر بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں. الفضل ما شہیدت بہ العادہ. دوسری بات یہ ہوتی ہے سلمان بھائی، عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں ہماری اور آپ کی تعلق داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ برابری سطح کا ہو، کوئی طاقتور ہو تو ہر ایک جھک جھک کے سلام کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. حضور والا بہت مہربانی. لیکن جہاں کمزور آدمی آ جائے تو ہمارا مزاج ہی بدل جاتا ہے، ہمارے تیور بدل جاتے ہیں. اخلاق کے درس دینے والے ہاتھوں سے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی پیچھے کرو، سلام کرنے کا وقت نہیں ہے. لیکن حضور علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں کہ جتنا کمزور طبقہ ہوگا، جتنا پسا ہوا طبقہ ہوگا، تو طاقت آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اتنی زیادہ شفقت فرمائی. سبحان اللہ سبحان. آپ غلاموں کے ساتھ حضور کا تعلق دیکھیں. وہ زید بن حارثہ جن کو خاندان لینے کے لیے آیا، سارا کنبہ لینے کے لیے آیا، کہا مبارک ہو آپ کو آزادی مل رہی ہے. فرمایا ایسی ہزاروں آزادیاں میں اپنے آقا کی غلامی پر قربان کرتا ہوں. فرمایا میں نہیں جاؤں گا. کون ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ کون خاندان کو چھوڑ سکتا ہے؟ کون غلامی سے نکلنا نہیں چاہتا؟ لیکن حضور کی شفقت محبت غلاموں پر دیکھیں، یتیموں پر دیکھیں، مسکینوں پر دیکھیں، بچوں پر دیکھیں. حضور علیہ السلام بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ یار بچوں کو سلام نہیں سکھایا. حضور علیہ السلام گزرے، مر رسول اللہ علی غلمان فسلم علیہم. حضور علیہ السلام نے بچوں کو سلام کیا. تو بچوں سے لے کر، غلاموں سے لے کر، یتیموں سے لے کر ہر ایک کے ساتھ. اور آخری بات، ہم کہتے ہیں دشمن آ جائے تو ہم نے پھر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. ہجرت کی رات جہاں سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں، مولا کائنات کی ڈیوٹی لگتی ہے. فرمایا اس کی امانتیں ہیں، یہ سب امانتیں دے کر آ جاؤ. تعلق داری کی بات کی سلمان بھائی، تعلق داری تو یہاں پتہ چلتی ہے. رات کے اندھیرے میں یہ نہیں کہا کہ یہ ساڑے بڑے دشمن نے، چاہو ان کا سارا سامان اور اٹھا کے لے چلو، یہ تو ہماری جان لینا چاہتے. فرمایا نہیں علی، یہ سب کی امانتیں واپس کر کے آ جاؤ اور تم بھی ہجرت کر کے آ جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق داری کا وہ معیار دنیا کے اندر قائم کیا کہ نہ اگلو کے اندر نہ بعد والے کے اندر حضور علیہ السلام کا کوئی مثل و مثال نہیں پایا جاتا. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی ہے. اور کیا مثال ملے اس نبی کی کہ جسے اغیار نے بھی یہ کہہ کر خراج پیش کیا کہ انسان تھا عظیم مگر اس قدر نہ تھا جتنا عظیم آپ سے انسان ہو گیا. یعنی جو بھی آپ سے وابستہ ہوا اس کی عظمت یہ ہوئی کہ آج عمرز لا بھی چلتی ہے دنیا میں. آج ابوبکر صدیق کی سچائی کو دلیل بنا کے پیش کیا جاتا ہے. آج عثمان غنی کی سخاوت کا معیار آج تک تر و تازہ ہے. آج علی کی شجاعت اور عدالت کی باتیں ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ سے نسبت، آپ سے جڑ جانا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا. بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر پروگرام میں انسان کامل. جی ہم اس انسان سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اس انسان کامل کے غلام ہیں کہ تاجور بھی جن کی غلامی پر ناز کرتے ہیں. آج ان کے رویوں کی بات ہو رہی ہے، آج ان کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے، آج ان کی چھوٹوں پر شفقت کی بات ہو رہی ہے، آج ان کے بڑوں کے احترام پر بات ہو رہی ہے. مطلب ان سے بڑا کون ہے کائنات میں؟ کہا جاتا ہے نا، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. اس کے باوجود انہوں نے اپنے بڑوں سے ہمیشہ خندہ پیشانی سے مل کر زمانے کو یہ مثال دی کہ مینرز کیا ہوتے ہیں، اخلاق کیا ہوتے ہیں، انسان کیا ہوتا ہے،
انسانیت کیا ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف فرمائے. بریک سے قبل علامہ لیاقت حسین عزیز صاحب بہت خوبصورت کلام فرما رہے تھے. میں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت عمدہ بولتے ہیں, تشریف فرما ہوئے. میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنا خراج اور اپنا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجئے. تجارت کی بات اگر میں کروں, جب میں برتنے کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بیہیویئر کی بات کر رہا ہوں, ایسا کریمانہ رویہ, اللہ اکبر. تجارت اور لین دین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کو کیا روشن مثالیں دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے عالم اسلام کو ماہ ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ پہ امت مسلمہ پہ خصوصی اپنا رحم و کرم فرمائے. آمین. جہاں تک حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کی بات ہے تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حضور علیہ السلام کو یہ انعام ملا کہ خود باری تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. تو جس جہت سے بھی حضور علیہ السلام کو دیکھا جائے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے اور آپ انسان کامل ہیں. سبحان اللہ. جب ہم تجارت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی, وہاں پر تجارتی معاملات کے اندر وہی اہم سمجھا جاتا تھا کہ جو دنیاوی اعتبار سے طاقتور ہوتا تھا, اور غریب کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا, مظلوم پر ظلم کی کثرت ہوتی تھی, اور لین دین کے معاملات کے اندر حلال اور حرام کی کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں رکھی جاتی تھی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر اس انداز سے ان کی تربیت کی کہ اپنی مثال کے ذریعے, اپنی سیرت کے ذریعے ان کی اصلاح فرمائی ہے. اعلان نبوت سے قبل کا واقعہ ہے. ابو داؤد شریف میں یہ روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن حمسہ فرماتے ہیں اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے, اور اعلان نبوت سے قبل کا واقعہ ہے کہ میں نے ایک معاملہ کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ, تو مجھے جو رقم دینی تھی اس میں کچھ کمی تھی. میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت دیں, میں وہ رقم لے کر آتا ہوں اور آپ کو لوٹاتا ہوں. چنانچہ عبداللہ بن حمسہ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اور جانے کے بعد بھول گیا. 3 روز کے بعد مجھے یاد آیا کہ مجھے رقم لوٹانی تھی. جب میں اس جگہ پر پہنچا تو حضور علیہ السلام کو وہیں کھڑا پایا, اللہ اکبر. اور جب میں نے ان سے معذرت کی تو حضور علیہ السلام نے صرف یہ فرمایا کہ اے نوجوان, تم نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈالا ہے. اللہ اکبر. یہ اعلان نبوت سے قبل حضور علیہ السلام کا یعنی اخلاق کہ کریمہ اس تھا. وقت تو صرف یہ فرق بتا رہے ہیں آپ کے انسان کیسا ہوتا ہے. حقیقت مسلمان تو آپ اعلان نبوت کی بات بتائیں. جی بالکل. واہ واہ. تو حضور علیہ السلام کا یہ اسوہ حسنہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رحم کرتا ہے اس شخص پر جو خرید اور فروخت کے اندر نرمی سے کام لے. حضور علیہ السلام کی تجارتی معاملات ایسے تھے کہ اگر میں یہ کہوں تو اس میں کوئی تردد نہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے, وہ بھی آپ کی اعلیٰ تجارتی اوصاف کے سبب ہوا ہے. جی. کہ حضور علیہ السلام اس معاشرے کے اندر تجارت کے معاملات اعلان نبوت سے قبل اس انداز سے کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو صادق کہتے ہیں, امین کہتے ہیں, آپ پر اعتماد کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کے مبارک دامن پر جھوٹ کا دھبا نہیں تھا, دھوکہ آپ کے قریب سے نہیں گزرا تھا, اور آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ ہر کسی کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنا مال حضور علیہ السلام کے ساتھ تجارت کے لیے بھیجے. جب یہ سارے معاملات سنے تو اس وقت ملکہ عرب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو کاروباری معاملات آپ کے سنبھال سکے. آپ مختلف لوگوں کو بالکل آپ مختلف لوگوں کو اپنا مال دیا کرتی تھیں, اور وہ تجارت کے لیے لے کر جاتے اور نفع کے ساتھ واپس لوٹتے. آپ کی حسن نظر حضور علیہ السلام پر پڑی, پیغام بھجوایا, 1 سال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باؤنڈ کیا کہ آپ تجارتی معاملات کو دیکھیں. اور جب آپ نے تجارتی معاملات اپنے ذمہ لیے تو آپ کو اس قدر فائدہ ہوا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد متاثر ہوئیں اور نکاح کا پیغام حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے بہترین اخلاق اور عادات بتائی ہیں کہ آج کل بزنس ایتھکس کے حوالے سے دنیا جہان میں جو ریسرچ ہو رہی ہے, ہر ایک میں حضور علیہ السلام کی مثال پیش کی جا رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال سے بے رغبتی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے عصر کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے ادا کی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی سے گھر کے اندر گئے ہیں اور پھر واپس لوٹے ہیں. پوچھا کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے قبل میں تقسیم کر رہا تھا اور ایک سونے کی ڈلی گھر پر رہ گئی تھی، تو اس کی طرف میری توجہ گئی کہ جلد از جلد میں اسے اللہ کے راستے کے اندر جو تقسیم میری ذمہ داری ہے اسے پورا کر دوں تاکہ میری توجہ اس کی طرف نہ جائے. حضور علیہ السلام نے اعلیٰ اخلاق کا وہ معیار قائم کیا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی چیز بیچ دو اور اس کے اندر خریدنے والے کو کوئی کمی نظر آئے اور وہ تمہارے پاس لے کر آئے، تم اسے واپس کر دو گے تو روایت کا مفہوم ہے اس کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا. حضور علیہ السلام نے ایسی اخلاقی تعلیم اور تربیت فرمائی ہے تجارت کے حوالے سے کہ لوگ آج تک اس پر عمل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے. واہ سبحان اللہ. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب قبلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درک ہے وہ بھی کمال پر ہے، آپ کی جو فہم و فراست ہے وہ بھی کمال پر ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے اگر مثال دی جاتی ہے مولا علی کی کہ کسی موقع پر آپ نے معاملہ فہمی سے بڑی حکمت سے اور دانش مندانہ طریقے سے جو ہے فیصلے کو تبدیل کیا اور اس کی حکمتوں کو بعد میں صحابہ کرام نے ان کو ان کی یہ بات ایڈمائر بھی کی اور انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا کہ یقیناً علی نہ ہوتے. تو علی کو ملی جہاں سے ہے، جس در سے علی کو ملی، جو ہمارا مرکز علی کا بھی مرکز ہے، اس نبی کی معاملہ فہمی اور فیصلوں کے حوالے سے بات کی جائے کچھ آپ کی درک اور شعور کے حوالے سے. سلمان بھائی یہ آپ نے بنیادی بات کہی ہے اور یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ بھی ہے جی کہ جس کو جو ملا ہے، چاہے حضور علیہ السلام کے اصحاب ہیں، آل بیت اطہار ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خود بھی فرمایا کہ اگر حضور علیہ السلام کا دست شفقت اور رحمت میرے سینے پہ نہ لگتا تو علی کو تو فیصلہ کرنا نہیں آتا. اللہ اللہ اللہ. فرمایا علی علی ہی نہ ہوتے سبحان اللہ اگر نبی نہ ہوتے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت مبارک کے اندر ایک تو یہ تھا کہ حضور علیہ السلام شفیق تھے، مہربان تھے. دوسرا حضور علیہ السلام کی معاملہ فہمی یہ تھی کہ حضور اجرت سے کام نہیں لیتے تھے، واہ جانبین کی بات کو سنتے تھے. ٹھیک. اور اس جانبین کے اندر حضور علیہ السلام یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کون کلمہ گو ہے اور کون کلمہ گو نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک فیصلہ آیا اور ایک کلمہ گو تھا بظاہر اور ایک یہودی تھا. تو حضور علیہ السلام نے فیصلہ کرتے ہوئے دونوں کی بات کو سنا اور سننے کے بعد جو فیصلہ کیا وہ عدل کے ساتھ کیا، اللہ معاملہ فہمی کے ساتھ کیا، انصاف کے ساتھ کیا. قرآن نے کہا نا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. سبحان اللہ. فرمایا دشمن بھی آ جائے تو کبھی یہ نہ کرنا کہ عدل کے دامن کو چھوڑ دو. عدل نہیں چھوڑنا. حضور علیہ السلام کی معاملہ فہمی یہ تھی کہ حضور علیہ السلام جانبین کی بات کو سنتے اور سننے کے بعد فیصلہ دیتے جس کے حق میں چلا جائے. اور اتفاق سے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں چلا گیا. اس نے کہا میں تو کلمہ گو ہوں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا میرا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر نہیں عدل کی بنیاد پر. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. فرمایا حبیب وہ مومن ہو سکتا ہی نہیں ہے جو آپ کو حاکم اور آپ کو جو ہے اپنا حکم نہ بنائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے فیصلے تھے ان کے اندر معاملہ فہمی ہوتی تھی. اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور فیصلے کیسے کیا کرتے تھے. فرمایا حضور علیہ السلام فیصلوں کے اندر دیکھتے کہ دونوں میں سے جو آئسر ہے، جو آسان ہے، فرمایا اس راہ کو اختیار فرمایا. واہ. اس راہ کی طرف. سبحان. قیدیوں کا معاملہ ہو، یہ بھی حکمت، یہ بھی نرمی، شفقت. شفقت. اللہ. ایسر کا مطلب جس کے اندر یسر پایا جاتا. واہ. عسر والی طرف نہیں جاتے تھے. حضور علیہ السلام جو ہے وہ یسر کی طرف جاتے تھے. اچھا قبلہ آپ بدر کی کے قیدیوں کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو. آپ کی بات سے ایک نقطہ ذہن میں آیا کہ جانبین کی بات سننا، چونکہ آپ تو جانتے بھی سب ہیں، آپ فیصلہ دے بھی دیں تو وہ وہی گلٹی ہوگا جو غلطی پر ہوگا. باوجود اس کے جانب یہ برتنا، دونوں کو بلانا، دونوں کی بات کا وزن، یعنی کہ دنیا کو یہ باور کروایا کہ عادل کیا ہوتا ہے. یہ تعلیم عادل کیا ہوتا ہے، یہ امت کے لیے بھی تعلیم. حضور علیہ السلام کا تو یہ ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سبحان اللہ. لیکن حضور علیہ السلام کے ہر معاملے کے اندر اس کے اندر امت کے لیے بھی تعلیم ہوتی تھی کہ تم جب بھی فیصلہ کرنے لگو تو ایک شخص کی بات کو سن کے کبھی بھی فیصلہ نہ کرو. نہ کرنا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا.
فرمایا جب تمہارے پاس کوئی بندہ آ کر خبر دے وہ فاسق ہو تم یہ نہ کرو کہ اس کی بات کو سن کے ٹھک کر کے فیصلہ دے دو. ہمارے ہاں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے سلمان بھائی, ہمارے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا, بس 2 سیکنڈ کے اندر ہم کمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں, ہم اس پر جو ہے وہ حکم لگا دیتے ہیں, یا پھر ہم ہائپر ہو جاتے ہیں کہ اس کی ایسی تیسی کیسے بول دیا. نہیں, حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ یہ ہے. جن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد منا رہے ہیں, ان کے میلاد کے, ان کی آمد کے ترانے پڑھ رہے ہیں, لیکن کچھ ان کی زندگی سے بھی برکتیں حاصل کر لو, کچھ نور لے لو, تمہاری زندگی روشن ہو جائے گی. کیا بات ہے, وہ تو نور علی نور ہیں, تمہاری زندگی کے اندر برکتیں رحمتیں آ جائیں گی. فرمایا حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب بھی فیصلہ کرنے لگو تو اس فیصلے کے اندر جب تک جانبین کی بات نہ سنو, فرمایا اس تک فیصلہ نہ کرو, اجرت بازی نہ کرو. انسان کی طبیعت کے اندر کان الانسان عجولا, انسان اجرت پسند ہے, کہتا ہے کہ میں فوراً جو ہے نا فیصلہ کر دوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر دوسرا فرمایا کہ غصے کے اندر کبھی فیصلہ نہ کرو. بالکل غصے کے اندر کیے ہوئے جو کمنٹس ہوتے ہیں, جو فیصلے ہوتے ہیں, اس کے اندر انسان اکثر طور پر غلطی کر جاتا ہے. انسان کے جذبات بہت زیادہ عروج پر ہوتے ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر, سیرت کے اندر, کردار کے اندر یہی ہمیں سکھایا کہ اپنی زندگی کے اندر تحمل لے کر آؤ, بردباری لے کر آؤ, معاملہ فہمی لے کر آؤ, اور فرمایا کہ تم ایسا کرو گے تو اس اللہ کی زمین پر امن قائم ہوگا, اور یہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. حق شفاعت کا دیا آپ کو اللہ نے کیوں, حق شفاعت کا دیا آپ کو اللہ نے کیوں, پوچھئے ہم سے, گناہگار ہیں ہم جانتے ہیں. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا. ماہ ربیع الاول کی پربہار, پر نور اور رنگ برساتی ہوئی ساعتوں میں, رحمت کی چھما چھم برسات میں ہم اور آپ ساتھ ہیں. پورا عالم اسلام خوش ہے, اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کر رہا ہے. ARYQ TV نے خصوصی پروگرام ترتیب دیا انسان کامل کے نام سے. یہ جو ایک سیریز ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, آج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں کیا پوری امت مسلمہ, پورا عالم اسلام خراج پیش کر رہا ہے, سلیوٹ پیش کر رہا ہے اور سلام پیش کر رہا ہے اپنے آقا کی بارگاہ میں. اسی طرح جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ملک پاکستان کے جید علماء ہمارے ساتھ تھے, خوبصورت کلام فرما رہے تھے. ہمارے ساتھ آن ویڈیو کال ہیں دی گیرزن یونیورسٹی لاہور کے اسسٹنٹ پروفیسر اور ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں خوش آمدید. قبلہ انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے سوا کوئی ہو بھی نہیں سکتا. میں بحیثیت انسان کامل سوسائٹی میں افراد کے بیچ اس فرق کو کیسے دیکھتا ہوں کہ جس نے 40 برس تو صرف یہ بتایا کہ انسان ہوتا کیا ہے, وہ برتتا کیسے, بیہیو کیسے کرتا ہے, لوگوں کے درمیان کیسے, لوگوں سے تعلقات اس کے کیا ہوتے ہیں, اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیش نظر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اس خوبصورت پروگرام پر آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات, آپ ہر اعتبار سے کامل بھی تھے, مکمل بھی تھے اور مکمل بھی تھے, یعنی کامل کرنے والے بھی تھے. واہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان تبلیغ فرمایا اور لوگوں کو اپنی نبوت کا آپ نے اظہار فرمایا, تو اس وقت آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا, فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, کہ میں نے ایک عمر تمہارے اندر بسر کی ہے, کیا تمہیں پھر بھی شعور نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کو بطور نمونہ پیش کیا, اور وہ کامل زندگی جو اعلان نبوت سے پہلے بھی ہر اعتبار سے اور ہر پہلو سے کامل تھی, آپ نے وہ لوگوں کے سامنے رکھی. اور آپ دیکھیے کہ عرب نے آپ کی مخالفت کے باوجود, بہت سارے لوگوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کے باوجود آپ کے کردار پر, آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق کریمانہ پر ایک اعتراض بھی نہیں کیا, اور نہ ہی ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے. انہوں نے حضور علیہ السلام کو ساحر کہنے کی کوشش کی, مجنون کہنے کی کوشش کی, ساری چیزیں, لیکن حضور کے اخلاق کریمانہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا, اور صادق و امین کے لقب سے حضور کو یاد کیا گیا. یہی وجہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو اللہ کریم نے نمونہ کامل بنایا, اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور میں نے
تمہارے لیے حضور کی زندگی میں اسوہ حسنہ کامل نمونہ بنا کر بھیجا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف کامل نمونہ ہی نہیں ہے, حضور علیہ السلام نے جو زندگی بسر کی ہے اور حضور کے جو اخلاق کریمانہ ہیں وہ اخلاق لوگوں کو روشنی فراہم کرنے والے ہیں. حضور خود بھی کامل تھے اور آگے کاملیت تقسیم فرمانے والے تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, آپ اخلاق کریمانہ پر فائز ہیں. گویا کہ جو عادت مبارکہ آپ سے ظہور پذیر ہوتی ہے وہ اخلاق کا اعلیٰ شاہکار بن جاتی ہے اور وہ اعلیٰ اخلاق کا پیکر بن جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے, آپ اگر ایک مبلغ ہونے کے اعتبار سے دیکھیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک استاذ ہونے کے اعتبار سے دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شوہر ہونے کے اعتبار سے دیکھیں, حضور علیہ السلام کو ایک سپہ سالار ہونے کے اعتبار سے, آپ کو معاشرے میں رہتے ہوئے ایک معتبر مصلح ہونے کے اعتبار سے دیکھیں. غرض ہزاروں پہلو ہیں اور جس پہلو سے بھی دیکھا جائے حضور کی سیرت طیبہ کامل بھی ہے اور اس کی روشنی ایسے چار دانگے عالم میں پھیلتی ہے کہ وہ آج بھی لوگوں کو روشنی فراہم کرتی ہے اور لوگ اس نور سے روشنی لے کر اپنے اخلاق کو کریمانہ بنا سکتے ہیں اور اپنے اسوہ کو حسنہ حضور کی سیرت طیبہ کی روشنی میں بنا سکتے ہیں. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب دیٹ یو ڈیڈ جوائن اس ٹوڈے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے اور خوبصورت ماشاءاللہ کلام فرمایا. ہمارے ساتھ ایک اور ماشاءاللہ اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی, آپ کا حوالہ بھی ہے, ظاہر اب تو آپ آتے ہی رہتے ہیں, سب جانتے ہیں, ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ, بحیثیت انسان کامل اپنے مقصد کے حصول کے حوالے سے یہ اتنا آسان نہیں, اور پھر پوری دنیا میں اپنے پرستاروں کو چھوڑ دینا اور پھر گریجولی ان کا بڑھتے چلے جانا, یعنی ایک ایسا رول ماڈل. تو یعنی آپ نے اپنے حصول مقصد کی خاطر جد و جہد فرمائی. یقیناً اس جد و جہد میں آپ نے کیا کارہائے نمایاں اور اس کا انداز کیا, اپنا طریق کیا تھا, سلوک کیا رکھا؟ جد و جہد میں تو سر ہرڈلز بھی آتی ہے اور انسان میں بریک بھی کرتا ہے, اور یہاں تو شفقت اور نرمی سے نکلے ہی نہیں. آپ کیا فرماتے ہیں حصول مقصد کی جد و جہد اور آپ کی محنت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, قرآن مجید فرقان حمید میں بعثت انبیاء کے 4 مقاصد بیان ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں. آپ کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا, ایک ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ, کہ ان لوگوں کو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائیں. دوسری چیز کہ کتاب کی تعلیم دیں, حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں. حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو عرب کے مکہ مکرمہ کے اکثر کفار و مشرکین آپ کے پیچھے پڑ گئے. حضور علیہ السلام کو طرح طرح سے اذیتیں دی گئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی گئیں, یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے گھر والوں کو مختلف انداز سے تکالیف پہنچائی گئیں. حضور علیہ السلام کے گھر کے اندر آپ کی ہانڈی میں بسا اوقات پڑوسی ایسی چیز ڈال دیا کرتے تھے کہ پورا کا پورے وہ ہانڈی خراب ہو جایا کرتی تھی. لیکن حضور علیہ السلام کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور آپ کے صبر و استقامت کی وجہ سے ہوئی کہ آپ گھر سے باہر نکلتے اور فرماتے کہ تم پڑوسی کو اس حد تک تکلیف پہنچاتے ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی ان کے جیسا ریئیکٹ نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا, یہاں تک کہ جناب ابو طالب نے آپ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ عرب کے سردار میرے پاس آئے تھے اور وہ مجھے انسسٹ کرتے ہیں کہ میں تمہیں دین کی تبلیغ سے روک دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں چاند اور بائیں میں سورج رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے راستے سے نہیں ہٹوں گا. اللہ رب العزت نے آپ کو استقامت ایسی عطا فرمائی کہ شیب ابی طالب کے اندر آپ کو 3 سال اپنے خاندان اور جو ہے اہل و عیال کے ساتھ رہنا پڑا, آپ نے اس کو بھی برداشت کیا. حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کے اندر یہ سمجھے کہ اب دعوت دین کا کام کرنا مشکل ہے, آپ نے طائف کی راہ لی, وہاں بھی آپ کو ستایا گیا لیکن آپ نے اپنے راستے کو نہ چھوڑا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضور علیہ السلام کو دین کی اشاعت کی خاطر اپنا گھر, اپنا شہر مکہ مکرمہ جہاں بیت اللہ ہے, جس سے آپ کی محبت ہے, وہاں آپ اس شہر کو آپ کو چھوڑنا پڑا, آپ نے اس کی بھی قربانی دی. تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر کسی نے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے تو اسے صبر, استقامت,
برداشت اور حوصلے کے ساتھ تمام مراحل سے گزرنا ہوگا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی سے سرفراز فرمائے گا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خوبصورت کلام کیا اور وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو ہدیہ ہے، ہدیہ عقیدت جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور میں میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اسی بات پر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک سورہ محمد کا قرآن پاک کے جلووں میں ہے، جلوہ محمد کا۔ وہ پتھر مارنے والے، وہ کوڑا پھینکنے والے سبھی بدلے مگر بدلا نہیں رستہ محمد کا، سبھی بدلے مگر بدلا نہیں رستہ محمد کا۔ اجازت دیجئے، انشاءاللہ آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی اسی نشست میں۔ ماسٹر سمیر ہدیہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اسی پر آپ سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی گے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی گے تازہ بہار، پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم، پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم، آج درو دیوان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا پیارا رسول نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ حامد و محمود محمد دو جگ کے سردار، حامد و محمود اور محمد دو جگ کے سردار، جان سے پیارا راج
جان سے پیارا راج دولارا رحمت کی سرکار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ